7 ماہ کی کشمیری خوبصورت حاملہ لڑکی جس کا بے جان جسم ایک گاڑی سے ملا۔ اب جب گاڑی سے ملا تو گھر والوں کو یہی تھا کہ شاید ہماری بچی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو اس کی جان چلی گئی، لیکن 3 مہینے بعد جب اس نوجوان لڑکی کی قبر کشائی کی گئی، پوسٹ مارٹم کیا گیا تو یقین جانیے جو حقائق سامنے آئے اسے سن کر آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ یہ کہانی ہے سعدیہ کی، جس کا تعلق کشمیر سے ہے۔ اب جناب علی، سعدیہ اپنے ماں باپ کی اتنی فرما بردار تھی کہ ماں باپ نے جو کہہ دیا اس لڑکی نے لبیک کہہ دیا کہ میرے ماں باپ میرے حوالے سے جو فیصلہ کریں گے مجھے وہ من و من قبول ہوگا۔ اب جب اس نوجوان لڑکی کی گھر والے شادی کرنا چاہ رہے تھے تو ماں باپ نے اپنی بیٹی سعدیہ سے پوچھا کہ بیٹا اگر آپ کہیں کہہ دو تو ہم آپ کی شادی کر دیں گے، یا اگر آپ کسی نوجوان کو پسند کرتی ہو ہم آپ کی وہاں شادی کر دیں گے، بات کریں گے، ہمیں سمجھ میں آیا تو ہم بھی آپ کی رضامندی سے شادی کر دیں گے، لیکن ہاں اگر کسی کو پسند کرتی ہو تو بتا دو، اگر نہیں کرتی تو ہم آپ کا کہیں رشتہ ڈھونڈتے ہیں۔ سعدیہ کے محلے دار اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ سعدیہ ایک پاک دامن لڑکی تھی اور سعدیہ کا کبھی بھی کسی بھی شخص کے ساتھ ہم نے ناجائز تعلق نہیں دیکھا، اور اس نوجوان لڑکی نے اپنے گھر والوں کی اتنی عزت بنائی ہوئی تھی پورے محلے میں کہ جو بھی سعدیہ کے والدین کو ملتا تھا وہ کہتا تھا کہ آپ کی بیٹی جب بھی چلتی ہے یا نکلتی ہے گھر سے کسی کام کے سلسلے میں، پڑھائی کے لیے جاتی ہے، آج تک ہم نے آپ کی بیٹی کی آنکھوں کو اٹھے ہوئے نہیں دیکھا، جب بھی چلتی ہے سر جھکا کر چلتی ہے، آنکھیں جھکا کر چلتی ہے۔ 7 ماہ کی حاملہ جو ماں بننے والی تھی سعدیہ، اور آج سعدیہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ جناب علی، جب سعدیہ کے ماں باپ نے سعدیہ کی شادی کرنا چاہی، رشتہ دیکھا، رشتہ پسند بھی آ گیا، شادی بھی ہو گئی۔ اب جس نوجوان سے شادی ہوئی، شادی کے بعد جس گھر میں یہ گئی اس گھر میں جا کر اول تو آغاز میں ہی اس کو اتنے کام کرنے پڑے کیونکہ جس شخص کے ساتھ شادی ہوئی تھی وہ اپنی فیملی کا سب سے بڑا تھا، اور باقی بہن بھائیوں کی بات کی جائے تو باقی بہن بھائی سب سے چھوٹے تھے، اور سارے کام سعدیہ کو گھر کے کرنے پڑتے تھے۔ سعدیہ کو نہیں معلوم تھا کہ جب میری شادی ہوگی تو شادی کے 2 سے 3 روز بعد ہی مجھے گھر کے سارے کام کاج سنبھالنے پڑیں گے، ہنڈیاں بنانی پڑے گی، برتن دھونے پڑیں گے، صفائیاں کرنی پڑے گی۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سعدیہ کے سسرال والوں نے سعدیہ کو ایک نوکر کی طرح رکھنا شروع کر دیا۔ اب سعدیہ پریشان کہ میں کہاں پھنس چکی ہوں، لیکن سعدیہ نے اپنے ماں باپ کا فیصلہ قبول کیا، بجائے اس کے اپنے ماں باپ کو شکایت لگاتی اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اب سعدیہ خاموش، سعدیہ نے کبھی شکوے شکایتیں نہیں کی، نہ سعدیہ نے اپنے شوہر کو شکوے شکایتیں کی کہ آپ کی ماں مجھ سے اتنا کام کرواتی ہے، نہ سعدیہ نے کبھی اپنی ساس سے شکوے شکایتیں کی کہ آپ میں بیٹھتی ہوں آپ مجھے فوراً کام کہہ دیتی ہیں، نہ سعدیہ نے کبھی اپنی نند سے شکایت کی کہ میں بیٹھتی ہوں آپ مجھے فوراً کام کہہ دیتی ہیں۔ سعدیہ خاموشی سے اپنی زندگی گزار رہی تھی اور اللہ کے اس فیصلے کو قبول کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ سعدیہ کو جب اللہ تعالیٰ نے خوشی سنائی، یعنی سعدیہ کو جب پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں، اس کے بعد بھی سعدیہ کے سسرال والے اسی طریقے سے کام کرواتے رہے جس طریقے سے کام حاملہ ہونے سے قبل کرواتے تھے۔ اب جناب علی، جب سعدیہ کے ساس سسر نے دیکھا یا سعدیہ کی نند نے دیکھا ہم نے بڑی کوشش کر لی لیکن سعدیہ جو ہے بڑی ڈھیٹ ہے، یہ تو بولتی ہی نہیں ہے، جو کام کہتے ہیں فوراً کر دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد اب معذرت کے ساتھ شیطانی چال ساس نے چلی اپنے بیٹے کے لیے، یہ کہنا شروع کر دیا بیٹے کو کہ تمہاری جو بیوی ہے میرے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے۔ اب سعدیہ کی جو نند ہے یعنی اس کے شوہر کی بہن نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ آپ کی جو بیوی ہے میرے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے۔ سب گھر والوں نے ایک طرف ہو کر سعدیہ کو اس کے شوہر کے آگے بدنام کرنا شروع کر دیا۔ اب سعدیہ اور اس کے شوہر کے درمیان تلخیاں بڑھتی جا رہی تھیں، کن کی وجہ سے؟ سعدیہ کی ساس، سعدیہ کے سسر اور سعدیہ کی نند اور سعدیہ کے شوہر کے بھائیوں کی وجہ سے، یعنی اپنے دیوروں کی وجہ سے۔ بالآخر سعدیہ کے ساس سسر، سعدیہ کے گھر والے ان تلخیوں کو بڑھانے میں اتنے کامیاب ہو گئے کہ سعدیہ نے طلاق لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اب جب سعدیہ نے کہا کہ میں اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتی، آخر کب تک رہوں؟ جب بیٹا اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے تو وہی ماں اس بیٹے کی برداشت نہیں کرتی کہ میرا بیٹا میری طرف دھیان کیوں نہیں دیتا، اپنی بیوی کے ساتھ کیوں لگا رہتا ہے، حالانکہ خود شادیاں کرتے ہیں اور برداشت رکھنی چاہیے۔ جب ماں اپنے بیٹے کی شادی کر دیتی ہے تو جو گھر میں بہو آتی ہے تو برداشت رکھنی چاہیے کہ اب گیپ آئے گا، بچہ اس کو بھی دیکھے گا، مجھے بھی دیکھے گا، پورے گھر والوں کو دیکھے گا، تو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ اب جناب علی، سعدیہ نے جب طلاق لینے کا فیصلہ کیا، سعدیہ کے والد نے جب سعدیہ کا ہاتھ اس نوجوان کے ہاتھ میں تھاما، یعنی جب نکاح کیا، تو نکاح سے قبل کچھ ایسی شرائط رکھی تھی جو سعدیہ کا شوہر یا سعدیہ کے ساس سسر، سعدیہ کے گھر والے پوری نہیں کر سکتے تھے۔ اب میرے خیال میں شاید
اسی شرائط کی وجہ سے سعدیہ کے ساس سسر دیور اور سعدیہ کی نند اس کی دشمن بنی رہی کہ نکاح کے وقت اس کے باپ نے ایسی شرائط کیوں رکھی جو کبھی ہم پوری نہیں کر سکتے، اور وہی شرائط سعدیہ کے آگے آ گئی۔ اب جناب جب سعدیہ نے طلاق لینے کا فیصلہ کیا تو سعدیہ کے شوہر کو وہ شرائط نظر آنا شروع ہو گئی، سعدیہ کے ساس اور سسر کو وہ شرائط نظر آنا شروع ہو گئی کہ ہم ان شرائط کو کیسے پورا کریں، حق مہر لکھا ہوا ہے وہ ہم کس طرح ادا کریں گے۔ سعدیہ کی ساس، سعدیہ کے سسر اور سعدیہ کے شوہر نے یعنی اس کے شوہر نے اپنی بیوی کی جان لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اب کس طرح فیصلہ کیا؟ پہلے اپنی بیوی کو مارا، اس کو گلا دبایا، جان لینے کے بعد اس کو گاڑی میں بٹھایا اور دور کہیں جا کر گاڑی درخت میں مارنے کے بعد وہاں سے نکل گیا۔ پھر اس کے بعد سعدیہ کی ماں کو کال کی کہ سعدیہ کی ہمیں پتہ چلا ہے کہ سعدیہ کا حادثہ ہوا ہے، یہ گاڑی چلا رہی تھی، درخت کے ساتھ لگی جس کی وجہ سے سعدیہ کی جان چلی گئی۔ سعدیہ کی ماں فوراً سے پہنچی، لیکن سعدیہ کی ماں اس بات پر بالکل بھی یقین نہیں کر رہی تھی کہ میری بیٹی کی جان گئی نہیں بلکہ میری بیٹی کو مارا گیا۔ لیکن اس کے باوجود سعدیہ کی ماں، سعدیہ کے باپ نے اپنی بیٹی کو دفنانے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن اس کے بعد سعدیہ کی ماں کو شاید چین نہیں آ رہا تھا، اس کو محسوس ہو رہا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میری بیٹی کی جان لی گئی ہے، میری بیٹی کو ہوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اب سعدیہ کی ماں نے جب قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا، عدالتی دروازہ کھٹکھٹایا کہ مجھے چین نہیں آ رہا، میں اپنی بیٹی کا پوسٹ مارٹم کروانا چاہتی ہوں، اب دوسری جانب سعدیہ کا شوہر اپنی ساس کے ساتھ مل گیا، جی بالکل میں آپ کے ساتھ مل کر پوسٹ مارٹم کرواتا ہوں، کیونکہ اس کے ذہن میں یہی تھا کہ کبھی بھی عدالت اجازت نہیں دے گی، 2 سے 3 مہینے ہو گئے ہیں اور پوسٹ مارٹم کر بھی لیا تو اب کون سے کچھ ثبوت سامنے آ جائیں گے، کیونکہ اس کا جسم کیڑوں نے کھا لیا ہوگا، قبر میں چلی گئی ہے، اب کون سے ثبوت سامنے آنے ہیں۔ لیکن سعدیہ کا جو اصل قاتل تھا اس تک سعدیہ کے گھر والوں نے پہنچنا ضرور تھا۔ اب جناب علی، اب سعدیہ کا بالآخر اس کی والدہ پوسٹ مارٹم کا اجازت نامہ لینے میں کامیاب ہو گئی، سعدیہ کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو ثبوت سامنے آ گئے کہ سعدیہ کو تشدد کے ذریعے مارا گیا، سعدیہ کو زہر دے کر مارا گیا۔ اب جب پولیس نے سعدیہ کے شوہر کو گرفتار کیا تو اس نے فوراً سے اعتراف جرم کر لیا، کیونکہ اس نے جرم کیا تھا اور بتا دیا کہ میں نے سعدیہ کی جان کیوں لی۔ سعدیہ طلاق مانگتی تھی، طلاق میں دے نہیں سکتا تھا کیونکہ حق مہر میں کچھ ایسی شرائط تھیں جو میں پوری نہیں کر سکتا تھا۔ سعدیہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی اور سعدیہ کا شوہر آج جیلوں میں بیٹھا ہوا یعنی حوالات میں بیٹھ کر اپنی بقیہ زندگی گزارے گا۔ اور نقصان کس کا ہوا؟ سعدیہ کے ماں باپ کا، کہ اپنی خوبصورت پھول جیسی بیٹی گوا دی جو کہ ماں بننے والی تھی۔ صرف سعدیہ کی جان نہیں لی گئی بلکہ اس بچے کی بھی جان لی گئی جو ٹھیک 2 مہینے بعد دنیا میں آنے والا تھا۔ اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔